اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. آ گئی بات سمجھ؟ اور پھر یاد رکھو خلفائے راشدین میں سے کسی سے اگر کہیں بھی ذرہ برابر بھی غلطی ہوئی ہے نا تو صحابہ نے معاف نہیں کیا. اس سے کم درجے کے مسائل تھے جس میں صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. اجتماعی طور پر کسی بدعت کو قبول کر لیں یہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے کم مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر نے ایک دفعہ خطبہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ عورت کا مہر نہیں ہوگا. بہت زیادہ مہر عورتیں لے رہی ہیں، اس سے نکاح مشکل بن رہا ہے. ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بیوی کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھو یہ آیت حضرت عمر کے موقف کے خلاف نہیں تھی. اس میں تو یہ ہے نا کہ اگر بالفرض دے دیا ہو تو طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اتنا مہر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اس پہ تو بحث نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی یہ آیت سامنے آئی حضرت عمر فوراً رک گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ، عورت نے صحیح کہا اور مرد نے غلطی کر لی. میں اپنا قانون کیا کرتا ہوں، فوراً واپس. ایک عورت نہیں چھوڑتی تھی کہ عمر اللہ نے تو کہا کہ سونے کا پہاڑ ہو، اس کا مطلب دے سکتے ہو پہاڑ. تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو آپ کیوں عورتوں کے حقوق پر پابندی لگا رہے ہیں؟ اور اس کی کئی مثالیں ہیں. حضرت عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج تمتع کیا تھا، ایک سفر میں حج بھی اور عمرہ بھی، حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی کی اس کے ساتھ خاص ہے، نبی کی خصوصیت ہے. عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو باہر سے آئے گا وہ صرف حج کرے گا، عمرہ ساتھ میں نہیں کرے گا. اجتہاد تھا یہ ان کا. ان کے بیٹے نے ماننے سے منع کر دیا. کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا کہ آپ حج عمرہ ساتھ کر سکتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کے والد کا تو فتویٰ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. انہوں نے فرمایا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ، میں اپنے باپ کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ کیسے عجیب انداز سے رد کر دیا اس کو. صحابہ رد کر رہے ہیں، بیٹے رد کر رہے ہیں. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو کہا، حضرت حذیفہ نے یہودی عورت سے شادی کر لی. حضرت عمر نے خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو، یہودی عورت سے شادی کر رہے ہو. انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا طلاق، کیونکہ اللہ نے اس کو میرے لیے کیا کیا ہے، حلال کیا ہے. قرآن میں کتابی عورت سے نکاح حلال ہے. کتابی عورت سے نکاح حلال ہے تو میں کیوں طلاق دوں گا، یہ تو حلال ہے. حضرت عمر نے پھر وضاحت نامہ جاری کیا کہ میں حرام نہیں سمجھتا، مجھے ڈر ہے کہ یہ فاحشہ نہ ہو. یہ کیا ہوگی، فاحشہ. اور لوگ تمہیں دیکھ کے تمہاری اقتدا کریں گے کہ یار حذیفہ نے کی تو ہم بھی کریں ہم بھی کریں. پھر عیسائی یہودی عورتوں سے شادیاں شروع ہو جائیں گی، مسلمانوں کا کلچر خراب نہ ہو جائے. اب یہ ایک اجتہاد تھا، تو مطلب یہ کہ میں قرآن کے حکم کو حرام نہیں کر رہا. اس کے باوجود حضرت حذیفہ نے طلاق نہیں دی. فرمایا جب تک یہ ثابت نہ کر دو کہ یہ حرام ہے میں طلاق نہیں دوں گا. حرام ہونا ثابت کرو. پھر کچھ وقت کے بعد خود ہی دے دی طلاق. لوگوں نے پوچھا اس وقت دے نہیں رہے تھے. انہوں نے فرمایا اگر اس وقت دیتا لوگ سمجھتے کہ ان کے حکم کی وجہ سے دے رہا ہوں، اب میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. صحابہ اتنے اس معاملے میں حساس تھے کہ نہیں ماننی.